آموز اور اس کا پہلا باب جو 15 آیات پر مشتمل ہے۔ تکو کے چرواہوں میں سے آموز کا کلام جو اس پر شاہ یہودا عزیہ اور شاہ اسرائیل یربام بن یواس کے ایام میں اسرائیل کی بابت بھونچال سے 2 سال پہلے رویا میں نازل ہوا۔ اس نے کہا کہ خداوند سیون سے نعرہ مارے گا اور یروشلیم سے آواز بلند کرے گا، اور چرواہوں کی چراگاہیں ماتم کریں گی اور کرمل کی چوٹی سوکھ جائے گی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دمشق کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ انہوں نے جلاد کو کھلیان میں داؤنے کے اہنی اوزار سے روند ڈالا ہے، اور میں ہزائیل کے گھرانے میں آگ بھیجوں گا جو بن حدد کے کسروں کو کھا جائے گی، اور میں دمشق کا اڑبنگا توڑوں گا اور وادی آون کے باشندوں اور بیت عدن کے فرماروا کو کاٹ ڈالوں گا، اور ارام کے لوگ اسیر ہو کر کیر کو جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ غزہ کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ وہ سب لوگوں کو اسیر کر کے لے گئے تاکہ ان کو ادوم کے حوالے کرے۔ پس میں غزہ کی شہر پناہ پر آگ بھیجوں گا جو اس کے کسروں کو کھا جائے گی، اور اشدود کے باشندوں اور اسکلون کے فرمانروا کو کاٹ ڈالوں گا، اور اکرون پر ہاتھ چلاؤں گا، اور فلسطینیوں کے باقی لوگ نیست ہو جائیں گے۔ خداوند خدا فرماتا ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ سور کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ انہوں نے سب لوگوں کو ادوم کے حوالے کیا اور برادرانہ عہد کو یاد نہ کیا۔ بس میں سور کی شہر پناہ پر آگ بھیجوں گا جو اس کے کسروں کو کھا جائے گی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ادوم کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ اس نے تلوار لے کر اپنے بھائی کو رگیدا اور رحم دلی کو ترک کر دیا، اور اس کا قہر ہمیشہ پھاڑتا رہا اور اس کا غضب موقوف نہ ہوا۔ پس میں تیمان پر آگ بھیجوں گا اور وہ بسرا کے کسروں کو کھا جائے گی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ بنی امون کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ انہوں نے اپنی حدود کو بڑھانے کے لیے جلاد کی باردار عورتوں کے پیٹ چاک کیے۔ پس میں ربا کی شہر پناہ پر آگ بھڑکاؤں گا جو اس کے کسروں کو لڑائی کے دن للکار اور آندھی کے دن گرد باد کے ساتھ کھا جائے گی، اور ان کا بادشاہ بلکہ وہ اپنے امراء کے ساتھ اسیر ہو کر جائے گا۔ خداوند فرماتا ہے۔ آموز اور اس کا دوسرا باب جو 16 آیات پر مشتمل ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ مواب کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ اس نے شاہ ادوم کی ہڈیوں کو جلا کر چونا بنا دیا ہے۔ پس میں مواب پر آگ بھیجوں گا اور وہ کریوت کے کسروں کو کھا جائے گی، اور مواب للکار اور نرسنگے کی آواز اور شور و غوغا کے درمیان مرے گا، اور میں قاضی کو اس کے درمیان سے کاٹ ڈالوں گا اور اس کے تمام امراء کو اس کے ساتھ قتل کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ یہودا کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ انہوں نے خداوند کی شریعت کو رد کیا اور اس کے احکام کی پیروی نہ کی، اور ان کے جھوٹے معبودوں نے جن کی پیروی ان کے باپ دادا نے کی ان کو گمراہ کیا ہے۔ بس میں یہودا پر آگ بھیجوں گا جو یروشلیم کے کسروں کو کھا جائے گی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ انہوں نے صادق کو روپے کی خاطر اور مسکین کو جوتیوں کے جوڑے کی خاطر بیچ ڈالا۔ وہ مسکینوں کے سر پر کی گرد کا بھی لالچ رکھتے ہیں، اور حلیموں کو ان کی راہ سے گمراہ کرتے ہیں، اور باپ بیٹا ایک ہی عورت کے پاس جانے سے میرے مقدس نام کی تکفیر کرتے ہیں، اور وہ ہر مذبح کے پاس گرو لیے ہوئے کپڑوں پر لیٹتے ہیں، اور اپنے خدا کے گھر میں جرمانے سے خریدی ہوئی میں پیتے ہیں،
حالانکہ میں ہی نے ان کے سامنے سے اموریوں کو نیست کیا جو دیوداروں کی مانند بلند اور بلوتوں کی مانند مضبوط تھے۔ ہاں، میں ہی نے اوپر سے ان کا پھل برباد کیا اور نیچے سے ان کی جڑیں کاٹی، اور میں ہی تم کو ملک مصر سے نکال لایا اور 40 برس تک بیابان میں تمہاری راہبری کی تاکہ تم اموریوں کے ملک پر قابض ہو جاؤ، اور میں نے تمہارے بیٹوں میں سے نبی اور تمہارے جوانوں میں سے نذیر برپا کیے۔ خداوند فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، کیا یہ سچ نہیں؟ لیکن تم نے نذیروں کو میں پلائی اور نبیوں کو حکم دیا کہ نبوت نہ کریں۔ دیکھو میں تم کو ایسا دباؤں گا جیسے پولوں سے لدی ہوئی گاڑی دباتی ہے، تب تیز رفتار سے بھاگنے کی طاقت جاتی رہے گی اور زوراور کا زور بیکار ہوگا، اور بہادر اپنی جان نہ بچا سکے گا، اور کمان کھینچنے والا کھڑا نہ رہے گا، اور تیز قدم اور سوار اپنی جان نہ بچا سکیں گے، اور پہلوانوں میں سے جو کوئی دلاور ہے ننگا نکل بھاگے گا۔ خداوند فرماتا ہے۔ آموس اور اس کا 3 باب جو 15 آیات پر مشتمل ہے۔ اے بنی اسرائیل، اے سب لوگوں جن کو میں ملک مصر سے نکال لایا، یہ بات سنو جو خداوند تمہاری بابت فرماتا ہے۔ دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے صرف تم کو برگزیدہ کیا ہے، اس لیے میں تم کو تمہاری ساری بد کرداری کی سزا دوں گا۔ اگر 2 شخص باہم متفق نہ ہوں تو کیا اکٹھے چل سکیں گے؟ کیا شیر ببر جنگل میں گرجے گا جبکہ اس کو شکار نہ ملا ہو؟ اور اگر جوان شیر نے کچھ نہ پکڑا ہو تو کیا وہ غار میں سے اپنی آواز کو بلند کرے گا؟ کیا کوئی چڑیا زمین پر دام میں پھنس سکتی ہے جبکہ اس کے لیے دام ہی نہ بچھایا گیا ہو؟ کیا پھندا جب تک کہ کچھ نہ کچھ اس میں پھنسا نہ ہو زمین پر سے اچھلے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ شہر میں نرسنگا پھونکا جائے اور لوگ نہ کانپیں، یا کوئی بلا شہر پر آئے اور خداوند نے اسے نہ بھیجا ہو؟ یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکارا نہ کرے۔ شیر ببر گرجا ہے، کون نہ ڈرے گا؟ خداوند خدا نے فرمایا ہے، کون نبوت نہ کرے گا؟ اشدود کے قصروں میں اور ملک مصر کے قصروں میں منادی کرو اور کہو سامریا کے پہاڑوں پر جمع ہو جاؤ اور دیکھو اس میں کیسا ہنگامہ اور ظلم ہے، کیونکہ وہ نیکی کرنا نہیں جانتے۔ خداوند فرماتا ہے، جو اپنے قصروں میں ظلم اور لوٹ کو جمع کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دشمن ملک کا محاصرہ کرے گا اور تیری قوت کو تجھ سے دور کرے گا اور تیرے قصر لوٹے جائیں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس طرح سے چرواہا 2 ٹانگیں یا کان کا ایک ٹکڑا شیر ببر کے منہ سے چھڑا لیتا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل جو سامریا میں پلنگ کے گوشے میں اور ریشمین فرش پر بیٹھے رہتے ہیں چھڑا لیے جائیں گے۔ خداوند خدا رب الافواج فرماتا ہے، سنو اور بنی یعقوب کے خلاف گواہی دو، کیونکہ جب میں اسرائیل کے گناہوں کی سزا دوں گا تو بیت ایل کے مذبحوں کو بھی دیکھ لوں گا اور مذبح کے سینگ کٹ کر زمین پر گر جائیں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے، میں زمستانی اور تابستانی گھروں کو برباد کروں گا اور ہاتھی دانت کے گھر مسمار کیے جائیں گے اور بہت سے مکان ویران ہوں گے۔ آموس اور اس کا 4 باب جو 13 آیات پر مشتمل ہے۔ اے بسن کی گائیوں جو کوہ سامریا پر رہتی ہو اور غریبوں کو ستاتی اور مسکینوں کو کچلتی اور اپنے مالکوں سے کہتی ہو، لاؤ ہم پئیں، تم یہ بات سنو۔ خداوند خدا نے اپنی پاکیزگی کی قسم کھائی ہے کہ تم پر وہ دن آئیں گے جب تم کو آنکڑیوں سے اور تمہاری اولاد کو شستوں سے کھینچ لے جائیں گے، اور خداوند فرماتا ہے، تم میں سے ہر ایک اس رکھنے سے جو اس کے سامنے ہوگا نکل بھاگے گی اور تم قید میں ڈالی جاؤ گی۔ بیتیل میں آؤ اور گناہ کرو اور جلجال میں کثرت سے گناہ کرو۔ ہر صبح اپنی قربانیاں اور ہر تیسرے روز دے یکی لاؤ اور شکر گزاری کا ہدیہ خمیر کے ساتھ آگ پر گزرانو۔
اور رضا کی قربانی کا اعلان کرو اور اس کو مشہور کرو، کیونکہ اے بنی اسرائیل یہ سب کام تم کو پسند ہیں۔ خداوند خدا فرماتا ہے، خداوند فرماتا ہے، اگرچہ میں نے تم کو تمہارے ہر شہر میں دانتوں کی صفائی اور تمہارے ہر مکان میں روٹی کی کمی دی ہے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ اور اگرچہ میں نے می کو جب کہ فصل پکنے میں 3 مہینے باقی تھے تم سے روک لیا اور ایک شہر پر برسایا اور دوسرے سے روک رکھا، ایک قطع زمین پر برسا اور دوسرا قطع بارش نہ ہونے کے باعث سوکھ گیا، اور 2-3 بستیاں آوارہ ہو کر ایک بستی میں آئیں تاکہ لوگ پانی پئیں، پر وہ آسودہ نہ ہوئے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ خداوند فرماتا ہے، پھر میں نے تم پر باد سموم اور گیروئی کی آفت بھیجی، اور تمہارے بے شمار باغ اور داکستان اور انجیر اور زیتون کے درخت ٹڈیوں نے کھا لیے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ خداوند فرماتا ہے، میں نے مصر کی سی وبا تم پر بھیجی اور تمہارے جوانوں کو تلوار سے قتل کیا، تمہارے گھوڑے چھین لیے اور تمہاری لشکرگاہ کی بدبو تمہارے نتنوں میں پہنچی، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ خداوند فرماتا ہے، میں نے تم میں سے بعض کو الٹ دیا جیسے خدا نے سدوم اور امورا کو الٹ دیا تھا، اور تم اس لکڑی کی مانند ہوئے جو آگ سے نکالی جائے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے۔ خداوند فرماتا ہے، پس اے اسرائیل میں تجھ سے یوں ہی کروں گا، اور چونکہ میں تجھ سے یوں کروں گا اس لیے اے اسرائیل تو اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کر، کیونکہ دیکھ اسی نے پہاڑوں کو بنایا اور ہوا کو پیدا کیا، وہ انسان پر اس کے خیالات کو ظاہر کرتا ہے اور صبح کو تاریک بنا دیتا ہے اور زمین کے اونچے مقامات پر چلتا ہے، اس کا نام خداوند رب الافواج ہے۔ آموس اور اس کا 5واں باب جو 27 آیات پر مشتمل ہے۔ اے اسرائیل کے خاندان، اس کلام کو جس سے میں تم پر نوحہ کرتا ہوں سنو۔ اسرائیل کی کنواری گر پڑی، وہ پھر نہ اٹھے گی، وہ اپنی زمین پر پڑی ہے، اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں، کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے لیے جس شہر سے 1000 نکلتے تھے اس میں 100 رہ جائیں گے، اور جس سے 100 نکلتے تھے اس میں 10 رہ جائیں گے، کیونکہ خداوند اسرائیل کے گھرانے سے یوں فرماتا ہے کہ تم میرے طالب ہو اور زندہ رہو، لیکن بیت ایل کے طالب نہ ہو اور جلجال میں داخل نہ ہو اور بیر سبا کو نہ جاؤ، کیونکہ جلجال اسیری میں جائے گا اور بیت ایل ناچیز ہوگا۔ تم خداوند کے طالب ہو اور زندہ رہو، ایسا نہ ہو کہ وہ یوسف کے گھرانے میں آگ کی مانند بھڑکے اور اسے کھا جائے اور بیت ایل میں اسے بجھانے والا کوئی نہ ہو۔ اے عدالت کو ناگ دونا بنانے والو اور صداقت کو خاک میں ملانے والو، وہی سریا اور جبار ستاروں کا خالق ہے، جو موت کے سائے کو مطلع نور اور روز روشن کو شب دیجور بنا دیتا ہے، اور سمندر کے پانی کو بلاتا اور روئے زمین پر پھیلاتا ہے، جس کا نام خداوند ہے، وہ جو زبردستوں پر ناگہانی ہلاکت لاتا ہے، جس سے کلوں پر تباہی آتی ہے۔ وہ پھاٹک میں ملامت کرنے والوں سے کینہ رکھتے ہیں اور راست گو سے نفرت کرتے ہیں۔ پس چونکہ تم مسکینوں کو پامال کرتے ہو اور ظلم کر کے ان سے گیہوں چھین لیتے ہو، اس لیے جو تراشے ہوئے پتھروں کے مکان تم نے بنائے ان میں نہ بسو گے، اور جو نفیس تاکستان تم نے لگائے ان کی میں نہ پیو گے، کیونکہ میں تمہاری بے شمار خطاؤں اور تمہارے بڑے بڑے گناہوں سے آگاہ ہوں۔ تم صادقوں کو ستاتے اور رشوت لیتے ہو اور پھاٹک میں مسکینوں کی حق تلفی کرتے ہو، اس لیے ان ایام میں پیش بین خاموش ہو رہیں گے، کیونکہ یہ برا وقت ہے۔ بدی کے نہیں بلکہ نیکی کے طالب ہو تاکہ زندہ رہو، اور خداوند رب الافواج تمہارے ساتھ رہے گا، جیسا کہ تم کہتے ہو۔ بدی سے عداوت اور نیکی سے محبت رکھو، اور پھاٹک میں عدالت کو قائم کرو، شاید خداوند رب الافواج بنی یوسف کے بقیہ پر رحم کرے۔ اس لیے خداوند خدا رب الافواج
یوں فرماتا ہے کہ سب بازاروں میں نوحہ ہوگا اور سب گلیوں میں افسوس افسوس کہیں گے، اور کسانوں کو ماتم کے لیے اور ان کو جو نوحہ گری میں مہارت رکھتے ہیں نوحہ کے لیے بلائیں گے، اور سب پاکستانوں میں ماتم ہوگا، کیونکہ میں تجھ میں سے ہو کر گزروں گا۔ خداوند فرماتا ہے، تم پر افسوس جو خداوند کے دن کی آرزو کرتے ہو۔ تم خداوند کے دن کی آرزو کیوں کرتے ہو؟ وہ تو تاریکی کا دن ہے، روشنی کا نہیں۔ جیسے کوئی شیر ببر سے بھاگے اور ریچھ اسے ملے، یا گھر میں جا کر اپنا ہاتھ دیوار پر رکھے اور اسے سانپ کاٹ لے۔ کیا خداوند کا دن تاریکی نہ ہوگا؟ اس میں روشنی نہ ہوگی بلکہ سخت ظلمت ہوگی، اور نور مطلق نہ ہوگا۔ میں تمہاری عیدوں کو مکروہ جانتا اور ان سے نفرت رکھتا ہوں، اور میں تمہاری مقدس محفلوں سے بھی خوش نہ ہوں گا، اور اگرچہ تم میرے حضور سوختنی اور نظر کی قربانیاں گزرانو گے تو بھی میں ان کو قبول نہ کروں گا، اور تمہارے فربا جانوروں کی شکرانے کی قربانیوں کو خاطر میں نہ لاؤں گا۔ تو اپنے سرود کا شور میرے حضور سے دور کر، کیونکہ میں تیرے رباب کی آواز نہ سنوں گا، لیکن عدالت کو پانی کی مانند اور صداقت کو بڑی نہر کی مانند جاری رکھ۔ اے بنی اسرائیل، کیا تم 40 برس تک بیابان میں میرے حضور ذبیحے اور نظر کی قربانیاں گزرانتے رہے؟ تم تو ملکوم کا خیمہ اور کیوان کے بت جو تم نے اپنے لیے بنائے اٹھائے پھرتے تھے۔ بس خداوند جس کا نام رب الافواج ہے فرماتا ہے، میں تم کو دمشق سے بھی آگے اسیری میں بھیجوں گا۔ آموس اور اس کا 6واں باب جو 14 آیات پر مشتمل ہے۔ ان پر افسوس جو سیون میں باراحت اور کوہستان سامریا میں بے فکر ہیں، یعنی رئیس اقوام کے شرفا جن کے پاس بنی اسرائیل آتے ہیں۔ تم کلنا تک جا کر دیکھو اور وہاں سے حمات اعظم تک سیر کرو، اور پھر فلسطینیوں کے جات کو جاؤ۔ کیا وہ ان مملکتوں سے بہتر ہیں؟ کیا ان کی حدود تمہاری حدود سے زیادہ وسیع ہیں؟ تم جو برے دن کا خیال ملتوی کر کے ظلم کی کرسی نزدیک کرتے ہو، جو ہاتھی دانت کے پلنگ پر لیٹتے اور چارپائیوں پر دراز ہوتے، اور گلے میں سے بروں کو اور طویلے میں سے بچھڑوں کو لے کر کھاتے ہو، اور رباب کی آواز کے ساتھ گاتے، اور اپنے لیے داؤد کی طرح موسیقی کے ساز ایجاد کرتے ہو، جو پیالوں میں سے میں پیتے اور اپنے بدن پر بہترین عطر ملتے ہو، لیکن یوسف کی شکستہ حالی سے غمگین نہیں ہوتے، اس لیے وہ پہلے اسیروں کے ساتھ اسیر ہو کر جائیں گے، اور ان کی عیش و نشاط کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خداوند خدا نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، خداوند رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں یعقوب کی حشمت سے نفرت رکھتا ہوں، اور اس کے کسروں سے مجھے عداوت ہے، اس لیے میں شہر کو اس کی ساری معموری سمیت حوالے کر دوں گا۔ بلکہ یوں ہوگا کہ اگر کسی گھر میں 10 آدمی باقی ہوں گے تو وہ بھی مر جائیں گے، اور جب کسی کا رشتہ دار جو اس کو جلاتا ہے اسے اٹھائے گا تاکہ اس کی ہڈیوں کو گھر سے نکالے، اور اس سے جو گھر کے اندر ہے پوچھے گا، کیا کوئی اور تیرے ساتھ ہے؟ تو وہ جواب دے گا، کوئی نہیں۔ تب وہ کہے گا، چپ رہ، ایسا نہ ہو کہ ہم خداوند کے نام کا ذکر کریں، کیونکہ دیکھ خداوند نے حکم دے دیا ہے، اور بڑے بڑے گھر رخنوں سے اور چھوٹے شگافوں سے برباد ہوں گے۔ کیا چٹانوں پر گھوڑے دوڑیں گے، یا کوئی بیلوں سے وہاں ہل چلائے گا؟ تو بھی تم نے عدالت کو اندرائین اور سمرائے صداقت کو ناگدونا بنا رکھا ہے۔ تم بے حقیقت چیزوں پر فخر کرتے اور کہتے ہو، کیا ہم نے اپنے لیے اپنی طاقت سے سینگ نہیں نکالے؟ لیکن خداوند رب الافواج فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، دیکھو میں تم پر ایک قوم کو چڑھا لاؤں گا، اور وہ تم کو حمات کے مدخل سے وادی اربا تک پریشان کرے گی۔ آموس اور اس کا 7واں باب جو 17 آیات پر مشتمل ہے۔ خداوند خدا نے مجھے رویا دکھائی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے زراعت کی آخری رویدگی کی ابتدا میں ٹڈیاں پیدا کی، اور دیکھو یہ شاہی کٹائی کے بعد آخری رویدگی تھی،
اور جب وہ زمین کی گھاس کو بالکل کھا چکی تو میں نے عرض کی کہ اے خداوند خدا، مہربانی سے معاف فرما، یعقوب کی کیا حقیقت ہے کہ وہ قائم رہ سکے، کیونکہ وہ چھوٹا ہے۔ خداوند اس سے باز آیا اور اس نے فرمایا کہ یوں نہ ہوگا۔ پھر خداوند خدا نے مجھے رویا دکھائی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند خدا نے آگ کو بلایا کہ مقابلہ کرے، اور وہ بحر عمیق کو نگل گئی اور نزدیک تھا کہ زمین کو کھا جائے۔ تب میں نے عرض کی کہ اے خداوند خدا، مہربانی سے باز آ، یعقوب کی کیا حقیقت ہے کہ وہ قائم رہ سکے، کیونکہ وہ چھوٹا ہے۔ خداوند اس سے باز آیا، اور خداوند خدا نے فرمایا کہ یوں بھی نہ ہوگا۔ پھر اس نے مجھے رویا دکھائی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند ایک دیوار پر جو ساہول سے بنائی گئی تھی کھڑا ہے، اور ساہول اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ اے آموس، تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ ساہول۔ تب خداوند نے فرمایا، دیکھ، میں اپنی قوم اسرائیل میں ساہول لٹکاؤں گا، اور میں پھر ان سے درگزر نہ کروں گا، اور اسحاق کے اونچے مقام برباد ہوں گے، اور اسرائیل کے مقدس ویران ہو جائیں گے، اور میں یربام کے گھرانے کے خلاف تلوار لے کر اٹھوں گا۔ تب بیت ایل کے کاہن امسیا نے شاہ اسرائیل یربام کو کہلا بھیجا کہ آموس نے تیرے خلاف بنی اسرائیل میں فتنہ برپا کیا ہے، اور ملک میں اس کی باتوں کی برداشت نہیں، کیونکہ آموس یوں کہتا ہے کہ یربام تلوار سے مارا جائے گا، اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائے گا۔ اور امسیا نے آموس سے کہا، اے غیب گو، تو یہودا کے ملک کو بھاگ جا، وہیں کھا پی اور نبوت کر، پر بیتیل میں پھر کبھی نبوت نہ کرنا، کیونکہ یہ بادشاہ کا مقدس اور شاہی محل ہے۔ تب آموس نے امسیا کو جواب دیا کہ میں نہ نبی ہوں نہ نبی کا بیٹا، بلکہ چرواہا اور گولر کا پھل بٹورنے والا ہوں۔ اور جب میں گلے کے پیچھے پیچھے جاتا تھا تو خداوند نے مجھے لیا اور فرمایا کہ جا، میری قوم اسرائیل سے نبوت کر۔ بس اب تو خداوند کا کلام سن۔ تو کہتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف نبوت اور اسحاق کے گھرانے کے خلاف کلام نہ کر۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ تیری بیوی شہر میں کسبی بنے گی، اور تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں تلوار سے مارے جائیں گے، اور تیری زمین جریب سے تقسیم کی جائے گی، اور تو ایک ناپاک ملک میں مرے گا، اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائے گا۔ آموس اور اس کا 8واں باب، جو 14 آیات پر مشتمل ہے۔ خداوند خدا نے مجھے رویا دکھائی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ تابستانی میووں کی ٹوکری ہے، اور اس نے فرمایا، اے آموس، تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ تابستانی میووں کی ٹوکری۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ میری قوم اسرائیل کا وقت آ پہنچا ہے، اب میں اس سے درگزر نہ کروں گا، اور اس وقت مقدس کے نغمے نوحے ہو جائیں گے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، بہت سی لاشیں پڑی ہوں گی، وہ چپ کے ان کو ہر جگہ نکال پھینکیں گے۔ تم جو چاہتے ہو کہ محتاجوں کو نگل جاؤ اور مسکینوں کو ملک سے نیست کرو، اور ایفا کو چھوٹا اور مسکال کو بڑا بناتے، اور فریب کی ترازو سے دغا بازی کرتے، اور کہتے ہو کہ نئے چاند کا دن کب گزرے گا تاکہ ہم غلہ بیچیں، اور سبت کا دن کب ختم ہوگا کہ گیہوں کے کھتے کھولیں، تاکہ مسکین کو روپے سے اور محتاج کو ایک جوڑی جوتیوں سے خریدیں، اور گیہوں کے پھٹکن بیچیں۔ یہ بات سنو، خداوند نے یعقوب کی حشمت کی قسم کھا کر فرمایا ہے، میں ان کے کاموں میں سے ایک کو بھی ہرگز نہ بھولوں گا۔ کیا اس سبب سے زمین نہ تھر تھرائے گی اور اس کا ہر ایک باشندہ ماتم نہ کرے گا؟ ہاں، وہ بالکل دریائے نیل کی طرح اٹھے گی اور رود مصر کی طرح پھیل کر پھر سکڑ جائے گی۔ اور خداوند خدا فرماتا ہے، اس روز آفتاب دوپہر ہی کو غروب ہو جائے گا، اور میں روز روشن ہی میں زمین کو تاریک کر دوں گا۔ تمہاری عیدوں کو ماتم سے اور تمہارے نغموں کو نوحوں سے بدل دوں گا، اور ہر ایک کی کمر پر ٹاٹ بندھواؤں گا، اور ہر ایک کے سر پر چندراپن بھیجوں گا، اور ایسا ماتم برپا کروں گا
جیسا اکلوتے بیٹے پر ہوتا ہے، اور اس کا انجام روز تلخ سا ہوگا۔ خداوند خدا فرماتا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط، بلکہ خداوند کا کلام سننے کا۔ تب لوگ سمندر سے سمندر تک اور شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے اور خداوند کے کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے، لیکن کہیں نہ پائیں گے۔ اور اس روز حسین کنواریاں اور جوان مرد پیاس سے بےتاب ہو جائیں گے، جو سامریا کے بت کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے دان تیرے معبود کی قسم اور بیر سبا کے طریق کی قسم۔ وہ گر جائیں گے اور پھر ہرگز نہ اٹھیں گے۔ آموز اور اس کا 9واں باب، جو 15 آیات پر مشتمل ہے۔ میں نے خداوند کو مذبے کے پاس کھڑے دیکھا، اور اس نے فرمایا، ستونوں کے سر پر مار تاکہ آستانے ہل جائیں، اور ان سب کے سروں پر ان کو پارا پارا کر دے، اور ان کے بکیا کو میں تلوار سے قتل کروں گا۔ ان میں سے ایک بھی بھاگ نہ سکے گا، ان میں سے ایک بھی بچ نہ نکلے گا۔ اگر وہ پاتال میں گھس جائیں تو میرا ہاتھ وہاں سے ان کو کھینچ نکالے گا، اور اگر آسمان پر چڑھ جائیں تو میں وہاں سے ان کو اتار لاؤں گا۔ اگر وہ کوہ کرمل کی چوٹی پر جا چھپیں تو میں ان کو وہاں سے ڈھونڈ نکالوں گا، اور اگر سمندر کی تہہ میں میری نظر سے غائب ہو جائیں تو میں وہاں سانپ کو حکم کروں گا اور وہ ان کو کاٹے گا، اور اگر دشمن ان کو اسیر کر کے لے جائیں تو وہاں تلوار کو حکم کروں گا اور وہ ان کو قتل کرے گی، اور میں ان کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ برائی کے لیے ان پر نگاہ رکھوں گا۔ کیونکہ خداوند رب الافواج وہ ہے کہ اگر زمین کو چھو دے تو وہ گداز ہو جائے اور اس کی سب معموری ماتم کرے۔ وہ بالکل دریائے نیل کی طرح اٹھے اور رود مصر کی طرح پھر سکڑ جائے۔ وہی آسمان پر اپنے بالا خانے تعمیر کرتا ہے، اسی نے زمین پر اپنے گنبد کی بنیاد رکھی ہے۔ وہ سمندر کے پانی کو بلا کر روئے زمین پر پھیلا دیتا ہے، اسی کا نام خداوند ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، کیا تم میرے لیے اہل کوش کی اولاد کی مانند نہیں ہو؟ کیا میں اسرائیل کو ملک مصر سے اور فلسطینیوں کو کفتور سے اور ارامیوں کو کیر سے نہیں نکال لایا ہوں؟ دیکھو خداوند خدا کی آنکھیں اس گناہگار مملکت پر لگی ہیں۔ خداوند فرماتا ہے، میں اسے روئے زمین سے نیست و نابود کر دوں گا، مگر یعقوب کے گھرانے کو بالکل نابود نہ کروں گا، کیونکہ دیکھو میں حکم کروں گا اور بنی اسرائیل کو سب قوموں میں جیسے چھلنی سے چھانتے ہیں چھانوں گا، اور ایک دانہ بھی زمین پر گرنے نہ پائے گا۔ میری امت کے سب گناہگار لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم پر نہ پیچھے سے آفت آئے گی اور نہ آگے سے تلوار سے مارے جائیں گے، میں اس روز داؤد کے گرے ہوئے مسکن کو کھڑا کر کے اس کے رخنوں کو بند کروں گا، اور اس کے کھنڈر کی مرمت کر کے اس سے پہلے کی طرح تعمیر کروں گا، تاکہ وہ ادوم کے بقیہ اور ان سب قوموں پر جو میرے نام سے کہلاتی ہیں قابض ہوں۔ اس کو وقوع میں لانے والا خداوند فرماتا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، کہ جوتنے والا کاٹنے والے کو اور انگور کچلنے والا بونے والے کو جا لے گا، اور پہاڑوں سے نئی مے ٹپکے گی اور سب ٹیلے گداز ہوں گے، اور میں بنی اسرائیل اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا۔ وہ اجڑے شہروں کو تعمیر کر کے ان میں بود و باش کریں گے اور تاکستان لگا کر ان کی مے پیئیں گے۔ وہ باغ لگائیں گے اور ان کے پھل کھائیں گے، کیونکہ میں ان کو ان کے ملک میں قائم کروں گا، اور وہ پھر کبھی اپنے وطن سے جو میں نے ان کو بخشا ہے نکالے نہ جائیں گے۔ خداوند